دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کی تفسیر بیان ہوگی۔ پہلے انشاءاللہ اس کا شان نزول، پھر اس کے بعد تفسیر۔ شان نزول یہ ہے کہ شروع اسلام میں مسلمان اور کافر کا نکاح جائز تھا۔ پہلی امتوں میں تو جائز تھا ہی، لیکن شروع اسلام کے اندر بھی مسلمان اور کافر کا نکاح جائز تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان کا بھی جو رشتہ ہے وہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ بھی ہو گیا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جب سورہ لہب نازل ہوئی تو اس کے بعد تبت یدا سورہ جب نازل ہوئی تو انہوں نے پھر ابو لہب نے اور اس کی بیوی ام جمیل نے تو اپنے بیٹوں کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دو۔ لیکن یہ ہے کہ شروع اسلام میں یہ نکاح جائز تھا۔ پھر اس کے بعد یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور اس میں اب تا قیامت مسلمان اور کافر کا جو نکاح ہے اس سے منع کر دیا گیا کہ کسی مسلمان کا کسی کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ابھی اس میں جو الفاظ ہیں نا، یہ الفاظ سمجھنے بہت ضروری ہیں ہمارے لیے بھی، اور خاص طور پر ہمارے وہ مسلمان بھائی اور وہ نوجوان جو یورپی ملکوں میں جا کے وہاں جا کے شادیاں کرتے ہیں، یا اس طرح ہمارے جو مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ جی انسان ہونے کے اعتبار سے سبھی برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ میں کچھ عرصہ پہلے ایک آدمی کا انٹرویو سن رہا تھا اور ہمارے بے دین لوگ اس کو بہت زیادہ، جو نوجوان لڑکے ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے یعنی فلمیں بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، مسجد میں بیٹھ کے وہ ایک بندہ فلمیں بناتا ہے۔ اچھا، اس سے کسی نے پوچھا بھی آپ مسلمان ہیں کہ ہندو ہیں؟ وہ کہنے لگا مجھے میرے سامنے یہ بات نہ کرو کہ مسلمان اور ہندو کی، میرا باپ مسلمان تھا، میری ماں ہندو تھی، اور میں نے اپنی بہن کا جو نکاح ہے وہ ہندو کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور خود اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ یہ عجیب قسم کی یعنی فلسفہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک بندہ مسلمان بھی کہتا ہے، لیکن مسلمان کہنے کے باوجود قرآن کے حکم کا واضح طور پر وہ منکر ہے، فلم فلا باغی ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ اچھا، قرآن کے الفاظ پر آپ غور کریں، الفاظ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، ایمان والے مردوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، اس وقت تک کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرنا۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک ایسی لونڈی کہ جو مومنہ ہو، ایمان والی ہو، مسلمان ہو، فرمایا وہ بہت بہتر ہے اس عورت سے کہ جو مشرکہ ہو، اگرچہ اس کا مال، اس کا خاندان یا اس کا حسن تمہیں تعجب میں ڈال دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن وہ جو لونڈی ہے نا وہ بہت بہتر ہے، اس سے نکاح کرنا یہ 1000 درجے اس سے بہتر ہے کہ جو کوئی کافر عورت ہو، اس کا حسن بھی بہت ہو، مال بھی ہو، خاندانی بھی ہو، لیکن فرمایا اس سے بہتر ہے کہ مسلمان اور مومن لونڈی سے نکاح کر لیا جائے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کی ایک لونڈی تھی، تو وہ اسلام کے اندر جو نظام ہے جو لونڈیوں کا، تو انہوں نے کسی بات پہ غصہ آیا تو اس کو تھپڑ مار دیا۔ بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، میں نے غلط کام کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ کام ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو لونڈی ہے تو اس کا عمل کیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، بہت اچھی طرح وضو کرتی ہے، تو وہ مومنہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور نے پڑھ کے خود انہوں نے فرمایا نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، وضو بھی بہت اچھی طرح کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو مومنہ ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اب میں اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لوں گا۔ یہ بڑی فضیلت آئی ہے نا کہ جو کسی کی لونڈی ہو بندہ اس کو آزاد کرے اور پھر اس کے ساتھ نکاح کر لے، اس کی بڑی حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نکاح کر لوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے انہوں نے یہ کہا اور اس کے بعد انہوں نے ایسے کیا، تو پھر بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا بھی تمہیں تو جو ہے نا وہ فلاں قبیلے کی عورت سے، فلاں قبیلے کی عورت سے نکاح کرنا چاہیے تھا، تو یہ تم نے لونڈی سے جو ہے نا نکاح کیا، آزاد عورت سے کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی بات پہ قائم رہی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک لونڈی عورت جو ایمان والی ہو وہ بہتر ہے اس عورت سے کہ جو مشرکہ ہو، اگرچہ اس کا حسن تمہیں تعجب میں ڈال دے، اس کی خوبصورتی تمہیں تعجب میں ڈال دے، لیکن اس سے نکاح نہ کرنا۔ اچھا، یہ تو ہوگی مردوں کی بات سمجھا رہی ہے؟ آگے عورتوں کے بارے میں فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، ایمان والی عورتوں کو کہ کسی بھی مشرک مرد سے نکاح نہ کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے لیں، وہ مسلمان ہو جائیں۔ اور آگے وہی الفاظ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک غلام جو ایمان والا ہو،
مومن ہو وہ بہتر ہے اس مرض سے جو مشرک ہو، اگرچہ اس مشرک کا خاندان یا اس کا مال یا اس کا حسن تمہیں تعجب کے اندر ڈالے، لیکن اے ایمان والی عورتوں ان سے نکاح نہ کرنا۔ ہاں میرے بھائیو، جو مسلمان ہوگا آپ مجھے بتاؤ جس کے دل میں کلمہ ہے وہ قرآن کے اس حکم کو مانے گا کہ نہیں؟ سارے بولو، مانے گا نہیں؟ تو لہٰذا ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں جو یورپی ملکوں میں رہتے ہیں یا انڈیا میں رہتے ہیں یا اور کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر نظام مخلوط ہے، مطلب کہ وہاں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، تو یہ حکم کو یاد رکھیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، کسی مولوی کا حکم نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی پیر کی بات نہیں ہے، یہ خود اللہ رب العالمین کی بات ہے جنہوں نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اچھا جی، یہ بات ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں انسانیت انسانیت، ہر چیز میں انسانیت، تو بھئی ہر چیز کی حدود ہے۔ ادھر میرے بات سنیں ذرا توجہ سے، اگر انسانیت کا اتنا دکھ ہے تمہیں اور اپنا انسانیت کی اتنی خیر خواہی ہے تو پھر ملکوں کے سرحدیں ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ کیوں جی؟ ایک سوال ہے نا۔ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ مولویوں کا دین ہے جی، بڑا مشکل دین ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، انسانیت کا اگر خیر خواہ ہو تو پھر ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ ملکوں کی سرحدیں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ بنائی ہیں کہ نہیں؟ بولتے نہیں یار، جن کو سمجھ آ رہی بولیں۔ اور بولا کہ سرحدیں ہیں کہ نہیں؟ کیوں بنائی ہیں سرحدیں؟ اتنا مشکل ہے جی، پہلے کاغذ بناؤ، ویزا بناؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو اگر انسانیت کی ہمدردی کھولو نا سرحدیں، کیوں نہیں؟ اس میں بھلائی ہے انسانیت کی۔ تو اسلام نے جو حدیں قائم کی ہیں، اسلام نے جو اصول بنائے ہیں، اس میں بھی انسانیت کی بھلائی ہے، اس میں بھی انسانیت کی خیر خواہی ہے۔ اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوا، اللہ نے منع فرما دیا کہ مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ کتنے پیارے الفاظ ہیں، اولئک یدعون الی النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں یہ کافر تو خود جائیں گے جہنم میں، لیکن وہ تمہیں بھی جہنم میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ توجہ سمجھ، یہ بات سمجھ۔ وہ بھائی ایسے کہ خامند اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے یہ تعلق ایک مخصوص انداز کا ہوتا ہے، اس میں محبت الفت کا ہونا یقینی بات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر محبت کے رشتہ چلے۔ جب تک محبت قائم رہتی ہے تو خامند اور بیوی کا رشتہ چلتا ہے، جب محبت کے بجائے نفرت آ جاتی ہے پھر جدائی ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک مسلمان اور کافر کا نکاح آپس میں ہوگا تو اب ظاہر بات ہے، لازمی بات ہے کہ آگے بچے بھی ہوں گے، اور ان جو بچے ان کے ہوں گے تو وہ بھی بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ماں سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ والد تو اکثر باہر رہتا ہے، ماں ہی بچوں کی پرورش کرتی ہے اور بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم وہ ماں ہی گزارتی ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اس چیز کا اندیشہ ہے کہ وہ ان کی جو ماں ہے وہ ان کو بھی کافر بنا دے، ان کو بھی غلط راستے پہ لے جائے، اور خامد جو ہوتا ہے طبی طور پر وہ عورت کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، تو اس چیز کا خطرہ ہے کہ خامد یا اس کے بچے تو وہ اسی کا عقیدہ نظریہ قبول نہ کر لیں۔ تو فرمایا وہ تو جائیں گے جہنم میں اور تمہیں بھی ساتھ جہنم میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا، تو پھر انشاءاللہ تفصیلاً میں آپ کو اور بھی واقعہ سناؤں گا، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سناؤں۔ یہ جدہ ایئرپورٹ جو ہے یہ دنیا کا جدید ترین ایئرپورٹ ہے۔ اس کا نقشہ ایک مسلمان بنگلہ دیش کا رہنے والا تھا، اس نے یہ انجینئر تھا، وہ انجینئر تو اس نے پیش کیا تھا، ابھی اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ اچھا جب اس نے یہ نقشہ بنایا نا تو سعودیہ حکومت اتنی خوش ہوئی کہ انہوں نے اسے آفر کی کہ تم اگر سعودیہ میں رہنا چاہتی ہو نا ہم تمہیں شہریت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ آفر کسی کو ملے سعودیہ میں رہنے کی تو کتنی بڑی آفر ہے، لیکن اس نے کہا نہیں میں تو بڑا انجینئر ہوں، میں جا کے امریکہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ چلا گیا امریکہ میں، وہاں اس نے بزنس شروع کیا، کاروبار شروع کیا، بڑا مال کمایا، اور وہاں ایک عیسائی لڑکی سے اس کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے۔ اب اس کے کچھ دوست جو تھے سعودیہ میں رہتے انہوں نے کہا یار تو یہاں تو نہیں رہا، چلو عمرے کرنے کے لیے آ جا۔ اچھا وہ عمرے کرنے کے لیے آیا تو اللہ کی شان کے وہاں ہی اس کی سعودیہ میں ڈیتھ ہو گئی، وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اب اس کے بعد سعودیہ حکومت نے اس کی بیوی سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم اس کو یہیں دفن کر دیتے ہیں جنت البقیع میں یا جنت المعلا میں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو میں یہاں امریکہ میں بھی کیس کروں گی، وہاں بھی آ کے عدالت میں، اور ہم ڈیڈ باڈی لے کر جائیں گے۔ حکومت مجبور ہوگی، انہوں نے ڈیڈ باڈی واپس بھیج دی۔ جب اس کی وہاں لاش پہنچی تو اس کی بیوی نے اس کے جنازے پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ اگر تمہارا دین سچا تھا تو ہمیں تم نے اس کی دعوت کیوں نہیں دی؟ جی رہے دیکھو نا، ہمیں کیوں نہیں دعوت دی، ہمیں اس اسلام میں کیوں داخل نہیں کیا، اور یا ہمیں اسلام میں داخل کر لیتے، ہمیں بتاتے اس دین کے بارے میں، اور خود بھی ہم نے کبھی تمہیں دیکھا نہیں ہے کہ تم نے اس دین پر عمل کیا۔
لہٰذا ہم تو عیسائیوں کے طریقے کے مطابق دفن کریں گے۔ وہ لوگ جو یورپی ملکوں میں جا کے شادیاں کرتے ہیں اس کی اکثر دو ہی وجہ ہوتی ہیں، یا تو اپنی خواہش کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس خواہش سے مغلوب ہو کے شادیاں کر لیتے ہیں، اور یا پھر وہ وہاں کی شہریت لینے کے لیے، کاغذ بنوانے کے لیے، وہاں رہنے کے لیے وہ بس اس کے لیے شادی کرتے ہیں۔ باقی انہیں جو جاتے ہیں وہ اسلام کے بارے میں تھوڑے جانتے ہوتے ہیں کہ کسی کو اسلام سے متاثر کر کے انہیں اسلام میں داخل کریں، وہ بیچارے خود دین سے دور ہوتے ہیں۔ اچھا اللہ نے کیا فرمایا سبحان اللہ، اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں جہنم میں لے کر جانا چاہتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور بخشش کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ میرے بندوں میرے حکموں کے پابند ہو جاؤ اور آ جاؤ جنت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا اللہ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنی بخشش کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور پھر آخر میں فرمایا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ کھول کھول کے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث ہے، مفہوم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے شادی کی جاتی ہے چار وجوہات کی وجہ سے، یا تو شادی کی جاتی ہے ان کے حسن کی وجہ سے، یا ان کے مال کی وجہ سے، یا ان کے خاندان کی وجہ سے، یا دینداری کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں تم دینداری کو ترجیح دیا کرو، جس میں عورت میں دین ہو، دین کی اس میں وہ پائی جائے، طلب پائی جائے، دین کے معاملے میں اس کے اندر وہ چیز موجود ہو، اللہ کے دین کے اوپر وہ عمل کرنے والی ہو، اس چیز کو ترجیح دو، مال کو نہ دیکھو، حسن کو نہ دیکھو، یا اس کے ساتھ فرمایا کہ خاندان کو نہ دیکھو، بس دینداری کو دیکھو، اور اس سے پھر انسان کی زندگی وہ جنت بنتی ہے، کیونکہ شادی کا مقصد ہوتا ہے زندگی میں سکون، تو سکون اس وقت تک آ نہیں سکتا جب تک کہ خامد بیوی کے اندر دینداری نہ ہو۔ اگر بیوی دینی ہو پھر سکون نہیں آتا، یاد رکھو، پھر سکون نہیں زندگی میں ہوتا۔ اچھا تو یہ قرآن پاک نے واضح کر دیا۔ اچھا اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آگے کہ نہیں آگے کہ یہ اسلام کا حکم سراسر اس میں ہمارا فائدہ ہے، سراسر اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو اسلام نے جو قوانین بنائے ہیں میرے بھائیو، جو اصول بنائے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اب وہ لوگ جو غیر مسلم عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں، یا ایسی ہماری مسلمان بہنیں جو ناواقف ہوتی ہیں وہ غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کرتے ہیں، اب بعد میں ان کو بڑا اس چیز کا پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ بڑے بڑے نقصانات انہیں اٹھانے پڑتے ہیں۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے ہمارے علاقے میں ایک لڑکا گیا تھا منڈی باؤدین سے فرانس میں، وہاں اس نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد وہاں ان کی تو اس نے یہ کہا کہ میں نے عیسائی لڑکوں کو مسلمان کر لیا، اس نے کہا میں نے مسلمان کر لیا، اور ظاہری طور پر وہ مسلمان ہو بھی گئی۔ اچھا اس کے بعد کافی عرصہ وہ خامد بیوی کا تعلق ٹھیک رہا، ایک بچی بھی پیدا ہوئی، اس کا نام انہوں نے آمنہ رکھا۔ پھر اس کے بعد ان کی آپس میں کسی وجہ سے نہیں بن سکی تو وہ لڑکی دوبارہ اس نے کہا میں عیسائی ہوں، اس نے عیسائی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب لڑکے نے سوچا کہ یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، تو اب اس نے وہاں کسی ذریعے سے وہ چھپ چھپا کے بھاگ آیا اور لڑکی بھی ساتھ لے آیا، بچی اب بڑی ہوگی، اس نے مدرسے میں داخل کرا دی، وہ حافظہ بن گئی قرآن پاک کی۔ اب اس عیسائی لڑکی نے، آمنہ اس بچی کا نام تھا، تو وہاں پر اس نے کیس کیا۔ یہ جس وقت پی کا دور حکومت تھا اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ تو انہوں نے وہاں اس نے کیس کیا عدالت میں، اس کے حق میں فیصلہ ہوا، پھر یہاں پر اس نے آ کر کیس کیا تو اس کے حق میں فیصلہ ہوا۔ تو جب پولیس والے اس کو بچی دے رہے تھے تو جو ہی بچی اس کو دی تو اس کا جو بچی کا باپ تھا اس کو دل کا دورہ پڑا، وہ عدالت میں وہیں گر گیا، اور اس عیسائی لڑکی نے سب سے پہلے اس بچی کے سر سے جو نا وہ دوپٹہ اتار دیا، نقاب اتار کے پھینک دیا، اپنا دوپٹہ اتار کے پھینک دیا، حالانکہ وہ بچی حافظ قرآن ہے، اور اس کو لے کر ساتھ چلی گئی۔ تو یہ میں نے ایک واقعہ سنا ہے، ایسے کتنے واقعات ہیں۔ تو انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر میں کچھ اور بھی ضروری باتیں وہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔